ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں، اور آج شب انعام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کل عید نہ ہو، اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، مگر ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ عید ہمیں گزارنی کیسے چاہیے، عید کے دن میں کیا فضیلت ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ گفتگو پہلے بھی کی، مزید بھی کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین جو ہم نے خود سے بھی پوچھنا ہے، اور میں مفتی صاحب کی جانب بھی جاؤں گا۔ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاند رات ہوتی ہے اس میں خصوصی طور پر نوجوانوں کی ہم نے پہلے بھی بات کی، نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خرافات کی طرف بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بچانے کی کوشش تو کیا وہ خود انوالو ہوتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں کہ جو دین سے دوری جس سے ہو جائے۔ تو تمام نوجوانوں کی یقیناً بات نہیں ہو رہی، مگر زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا۔ تو ایسے نوجوانوں کو میں چاہتا ہوں آپ میسج بھی دیں، اور ایسے نوجوانوں کے لیے کیا احکامات ہیں اور نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہیں، اس پر بات کریں۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک و ملت کا مستقبل ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا نوجوان کہاں پر کھڑا ہے یہ محل نظر ہے اور قابل غور بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے اسلاف تھے 18 سال کے تھے تو وہ انہوں نے اسلام کی خاطر کہاں کہاں پر جا کر عالم کفر کے اندر جھنڈے گاڑے۔ محمد بن قاسم محمد بن قاسم کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے ہمارے بہت سارے فاتحین جو ہیں۔ آج ہمارا جوان کہاں پر کھڑا ہے، ان کے لیے میں اتنی سی بات گزارش کروں گا کہ غیر مسلموں نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک جو ہے وہ نصرانی تھا یا یہودی تھا، ان کا سپہ سالار، وہ گستاخی اس نے کی، اور یہ اب صلاح الدین ایوبی نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں تب تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ اس گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم نہ کروں۔ اب ہمارے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بندہ پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کیا وجہ ہے، موت تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بھی مسئلہ یہ ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو پتے ہم نے کھیلنے تھے وہ کھیل چکے ہیں، جو ہم نے امت مسلمہ کے اندر فتنے ڈالنے تھے وہ ڈال چکے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ میرے جیسے تیرے ہی مسلمانوں میں سے کئی پیدا ہوں گے، لیکن تمہارے لیے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے جیسا ایک بھی تمہارے بعد نہیں ہوگا۔ تو آج کس نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے؟ جو اس لیے نہیں سوتا تھا کہ میرا بیت المقدس جو ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء ہمارے پیارے آقا کو امام الانبیاء ہونے کا تاج عطا فرمایا، آج وہ یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، تو مجھے کیسے نیند آئے؟ کسی نے کہا آپ مسکراتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے میں مسکراؤں، میرا بیت المقدس، میرا قبلہ اول جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج رمضان مبارک ہے، پچھلے سال رمضان کے اندر بھی وہ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہتے مسلمانوں کے پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا۔ اس رمضان کے اندر بھی اسی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ سبب اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عیاشیوں کے اندر، فضول چیزوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کتنی پاور ہیں ہم اپنے امت کے لیے، ملک اور ملت کے لیے، اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو جب ہمیں خود کو احساس نہیں ہے تو دوسری دنیا تو چاہتے ہی یہی ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ تو روح محمدی ہمارے جوانوں کے جسم سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو ناکام کر سکیں اور ہمارے جوانوں کو فکر ہو سکے، اور وہ محمد بن قاسم کے جو وہ آئیڈیل شخصیات جو ہے وہ ان کو بنا سکیں، صلاح الدین ایوبی کو آئیڈیل شخصیات بنا سکیں، اور خلفائے راشدین کو اپنا آئیڈیل بنا سکیں، اور اس طرح کی جو خاص راتیں ہوتی ہیں، ان خاص راتوں کے اندر وہ انتہائی قسم کے ایسے کام کے جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے جوان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ظاہری طور پر جو نقصان کا ہوتا ہے، ون ویلنگ ہو رہی ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک تو مقصد نہیں ہے، دوسرا جان کا ضیاع ہے۔ پیچھے روتی تو میں اور بہنیں اور والد ہیں نا، ان کو احساس ہے نا۔ تو یہ روڈوں کے اوپر ون ویلنگ کر کے، ہلڑ بازی کر کے، اور سلنسر نکال کے جناب اس طرح کی راتوں کو اللہ کی بھی نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے خاندان کی بھی مستقل بنیادوں پر ان کو غمزدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے بڑی بہترین گفتگو کی، اور اس کے حوالے سے یہ آپ نے شناخت بھی کی۔ ناظرین، بڑا ضروری ہے خصوصی طور پر وہ نوجوان، کیا آپ کی اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں؟
آپ کی ملک و قوم کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں, آپ پر دین کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں. آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے جو اپنے پاسٹ سے بھی سیکھ سکتا ہے اور اپنے مستقبل خود بنا بھی سکتا ہے. نوجوان کے پاس یہ ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جوانی, اور جوانی میں ہی عبادت کرنے کا مزہ ہے اور جوانی میں ہی عبادت کرنی چاہیے ناظرین. لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو اپنی پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئکلی مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, عید کے حوالے سے بھی گفتگو فرما دیجئے کہ عید گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. عید یقیناً ایک خوشی منانا ہے, ہمیں وہ منانی چاہیے, لیکن اس کو گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ رضوان بھائی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو جیتے ہیں, دوسروں کے لیے جئیں. بالکل ٹھیک. اپنے بچوں کو تو ہم خوش کرنے کی ممکنہ کوشش کرتے ہیں, لیکن یاد کریں در یتیم کے اس طریقہ مبارکہ کو کہ عید کے دن ہی میرے آقا تشریف لائے تو ایک یتیم بچہ بیٹھا نکر کے اندر رو رہا تھا. میرے آقا نے اسے اٹھایا, گھر لے کر گئے اور خود ہی نہلایا, دھلوایا, کپڑے پہنائے, اور میرے آقا نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ ارشاد فرمایا, اے بیٹے کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے بابا کی جگہ پر ہوں, فاطمہ تمہاری بہن کی جگہ پر ہوں, اور حسن اور حسین تمہارے بھائیوں کی جگہ پر ہوں, اور عائشہ تمہاری امی کی جگہ پر ہو. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو تیار کروا کے, سرما لگا کے اور نیو لباس پہنا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو تو ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں اور اس یتیم بچے کو کاندھے پر بٹھا کر لا رہے ہیں. اور وہ اس نے عالم تصور کے اندر کہا ہوگا تھا تو یتیم لیکن بڑا مزہ آ گیا, یتیم ہونے کا بڑا مزہ آ گیا. تو ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی اپنانا ہے کہ غریب, یتامہ, مسکین, ضرورت مند جو ہے اس طرح کی خوشیوں کے لمحات سے محروم نہ ہوں. ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں وہ میں کروں, آپ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین کرام, ممکن ہے کہ کل عید ہو, اگر نہ بھی ہو تو ہم نے اپنی بھرپور کاوش تھی, ہماری کوشش تھی اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے وہ تمام تر عنوان, وہ تمام تر مسائل جن پر ہم بات کر سکتے تھے شرعی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے, ہم نے وہ بھرپور کوشش کی, اپنی طرف سے حصہ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ پاک کی کوشش کو قبول فرمائے. مفتی صاحب کا بہت شکریہ, وہ ہمارے ساتھ بڑا ساتھ دیا. مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی کی پورے رمضان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حاضرین کا کہ جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے رہے, ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ایڈوانس میں ہم تمام لوگوں کو عید مبارک کہتے ہیں. اگر آج واقعی چاند رات ہوئی, اگر نہ بھی ہوئی تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے باعث بخشش ہے. یہ ایمان رکھیں, چونکہ اللہ ایمان پر, اور ہمارا جو ایمان ہے وہ نیت پر بیس کرتا ہے. ہم نے اپنی نیت جب بنا لی, اور میں اپنے کافی پروگرامز میں یہ بات کرتا آیا ہوں کہ ہم نے تلاش جو ہوتی ہے نا ہماری, ہمیں وہی چیز ملتی ہے. اپنی تلاش کو ذرا وسیع انداز میں دیکھیں, ہم اپنا ایمان خود مضبوط کر سکتے ہیں. جہاں پر کمزوریاں ہیں, سیلف انالیسز, یعنی ہم نے تزکیہ پہ بھی بات کی, تزکیہ نفس پہ بھی بات کی, اور اس میں سب سے ضروری ہے ناظرین نفس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا تزکیہ. جب ہم زبان کا تزکیہ کر لیتے ہیں تو بہت سے مسائل دور ہو جاتے ہیں, اخلاقیات بہتر ہو جاتی ہیں. یہ جو اخلاقی پستی کا ہمیں سامنا ہے, اس سے بہت ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. ہم اپنی بساط کے مطابق دنیا کو باتیں کرنے کی بجائے ہم جب اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی بہتر ہونے لگ جاتا ہے. پھر وہ سرکار کے وسیلے سے برکتیں ہیں تو پھر خیر بٹنا شروع ہو جاتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی. اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے رمضان پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, ہم سب خطا کے پتلے ہیں. اس ٹرانسمیشن کے دوران کوئی بھی غلطی, کوتاہی, کوئی ایسی بات جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا سیکھنے کا عمل ہے. اس میں جو بھی غلطی ہوئی میں یہی امید رکھتا ہوں اللہ پاک سے بھی اور آپ سب سے کہ آپ اس کو معاف کر دیں.